اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد مبارک وسلم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہم اپنی پچھلی تعارفی ویڈیو میں بتا چکے ہیں کہ ہماری ویڈیوز مکمل طور پر اسلامک تحقیقاتی ویڈیوز ہوں گی۔ آج اپنی پہلی ویڈیو ہم اس ذات سے شروع کرنے والے ہیں جو شروع سے ہے آخر تک رہے گی، اللہ تعالیٰ کی ذات۔ اللہ تعالیٰ کی ذات کی تعریف کرنا ہم انسانوں کے بس کی بات نہیں۔ اس دنیا میں آج تک جتنے بھی انسان آئے ہیں وہ اپنی ساری زندگی اللہ کی تعریف کرتے رہیں تو بھی اس پاک ذات کی تعریف کرنا مشکل ہے۔ اسی طرح اللہ پاک قرآن مجید میں فرماتے ہیں کہ اور زمین میں جتنے درخت ہیں اگر وہ قلم بن جائیں اور یہ جو سمندر ہے اس کے علاوہ 7 سمندر اس کے ساتھ اور مل جائیں اور وہ روشنائی بن کر اللہ کی صفات لکھیں تب بھی اللہ کی باتیں ختم نہیں ہوں گی۔ حقیقت یہ ہے کہ اللہ اقتدار کا بھی مالک ہے، حکمت کا بھی مالک۔ تم سب کو پیدا کرنا اور دوبارہ زندہ کرنا اللہ کے لیے ایسا ہی ہے جیسے ایک انسان کو پیدا کرنا اور دوبارہ زندہ کرنا۔ یقیناً اللہ ہر بات سنتا، ہر چیز دیکھتا ہے۔ کیا تم نے نہیں دیکھا کہ اللہ رات کو دن میں داخل کر دیتا ہے اور دن کو رات میں داخل کر دیتا ہے، اور اس نے سورج اور چاند کو کام میں لگا رکھا ہے کہ ہر ایک کسی متعین میعاد تک رواں دواں ہے۔ اور کیا تمہیں یہ معلوم نہیں کہ اللہ پوری طرح باخبر ہے کہ تم کیا کرتے ہو؟ یہ سب کچھ اس لیے ہے کہ اللہ ہی کا وجود سچا ہے، اور جن معبودوں کو یہ مشرک پکارتے ہیں وہ بے بنیاد ہیں، اور اللہ ہی وہ ہے جس کی شان بہت اونچی ہے، جس کی ذات بہت بڑی۔ مگر پھر بھی ہم اس میں اپنا تھوڑا سا حصہ ڈالنے کی کوشش کرتے ہیں۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ کے 99 صفاتی نام آئے ہیں، اس میں ایک الخالق کو ہی سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اس دنیا میں ہم جو بھی چیز دیکھتے ہیں تو ہمارے ذہنوں میں سب سے پہلا سوال آتا ہے کہ یہ چیز کس نے بنائی؟ مگر جب اس قدرت، نیچر اور اس چاند، سورج، ستارے، سمندر اور بذات خود پوری دنیا دیکھتے ہیں تو ایک ہی سوال پیدا ہوتا ہے کہ یہ کس نے بنائی؟ آج تک جتنی بھی مخلوقات اس دنیا میں آئی ہیں کسی نے یہ دعویٰ نہیں کیا یہ تمام چیزیں اس نے بنائی ہیں۔ ہاں، خدائی کے دعوے ہوتے رہے ہیں لیکن الخالق ہونے کا دعویٰ کسی نے نہیں کیا۔ چاروں کتابیں اس نقطہ پر متفق ہیں کہ ایک ذات ہے جس نے یہ بنایا، لیکن ان کے نام مختلف زبانوں میں مختلف طریقوں سے دیے گئے ہیں۔ ایک گروہ اس بات پر متفق ہے کہ یہ دنیا خود بخود وجود میں آئی۔ ڈارون کی تھیوری بھی یہی کہتی ہے کہ انسان کئی ہزار سال کے ارتقاء میں خود بخود وجود میں آیا۔ تو ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ جب ایک انسان وجود میں آ گیا تو اس انسان نے پھر کئی ہزار سال دوسرے انسان کے بننے کا انتظار کیا؟ چلیں یہ بات بھی مان لیں تو جو انسان بنا وہ میل تھا یا فیمیل، مرد یا عورت؟ اس معاملے میں دونوں انسان ایک جیسے بننے چاہیے، کیونکہ میل فیمیل کی طبیعت ہی مختلف ہیں۔ اس تھیوری کو قرآن پاک پہلے ہی غلط ثابت کر چکا ہے۔ تمام مخلوقات جوڑے میں پیدا کی۔ اللہ تعالیٰ کمی بیشی معاف فرمائے۔ جب یہ بات ثابت ہو جاتی ہے کہ ایک ذات ہے جس نے یہ سب کچھ بنایا تو وہ کون ہے؟ اس کے متعلق اسی ذات نے اپنے نمائندے بھیجے جو اس ذات اللہ پاک کی طرف لے کر جاتے ہیں اور متعارف کرواتے رہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کا ہم سب پر بہت زیادہ کرم ہے، ورنہ ہم ادھر ادھر بھٹکتے رہتے۔ جب یہ سب باتیں ثابت ہو جاتی ہیں تو انسان کے اپنے خالق کی طرف کچھ حقوق بھی صادر ہوتے ہیں کہ ہم اس کی تمام بنائی ہوئی چیزوں کا شکر ادا کریں، کیونکہ جب انسان کو اللہ نے بنایا تو اللہ تعالیٰ نے انسان کی تمام طبیعت عادات سے واقف تھا۔ تو اس لیے اللہ پاک قرآن میں فرماتے ہیں، اور اگر اللہ کے احسان گننے لگو تو شمار نہ کر سکو،
مگر لوگ نعمتوں کا شکر نہیں کرتے۔ کچھ شک نہیں کہ انسان بڑا بے انصاف ہے، ناشکرا ہے۔ تو ہمیں اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی تمام نعمتوں کا شکر ادا کرنا چاہیے اور اسی کی دی ہوئی تمام نعمتوں کو آگے تقسیم بھی کرنا چاہیے۔ اللہ پاک آپ کو اور ہمیں اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ مزید ایسی ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور شیئر کرتے رہیں۔ جزاکم اللہ خیر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔